أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمني رشدي واعذني من شرور نفسي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم رب زدني علما آمین یا رب العالمین۔ سورہ فاتحہ کے ساتھ ہم نے سورہ بقرہ کے 11 رکوع بلکہ اس کی بھی چند آیات رہ گئی ہیں۔ آج آیت نمبر 94 سے ہم اپنے مطالعے کا آغاز کر رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 5ویں رکوع سے ساری گفتگو چل رہی ہے بنی اسرائیل کے ساتھ، سابقہ امت مسلمہ کے ساتھ، اس لیے کہ آسمانی ہدایت کا ایک تسلسل ہے۔ روئے ارضی پر جو پہلا انسان جس نے قدم رکھا، اگر وہ جنت وہاں سے اتارے گئے، ایک رائے یہ ہے کہ وہ جنت بھی زمین پر ہی تھی۔ بہرکیف حضرت آدم علیہ السلام وہ اللہ کے پہلے نبی بھی تھے، آسمانی ہدایت کا سلسلہ وہیں سے جاری ہو گیا تھا، اور اس سلسلے کی آخری کڑی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج سے 1400 بلکہ 1450 سال قبل آپ پر یہ قرآن نازل ہوا، اور اس کے بعد وحی اور نبوت کا چیپٹر کلوز کر دیا گیا۔ تو یہ امت کو نئی امت نہیں ہے، اس سے پہلے بھی امتیں گزری ہیں، خاص طور پر بنی اسرائیل، اس میں اور اس امت میں مشابہت کے بہت سے پہلو ہیں۔ وہ بھی صاحب شریعت امت تھی اور یہ بھی صاحب شریعت امت ہے، انہیں بھی اللہ نے کتاب عطا فرمائی، اور ہمیں بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس امت کو بھی اللہ نے کتاب عطا فرمائی ہے قرآن مجید کی شکل میں۔ تو یہ صورتحال، اور وہ 2000 برس تک اس مقام پر فائز رہے جس مقام پر آج ہم 1400 برس سے فائز ہیں، اس مقام اور منصب پر، یعنی اس زمین پر روئے ارضی پر وہ اللہ کی نیابت کر رہے تھے، نمائندگی کر رہے تھے، وہ ریپریزنٹیٹو تھے اللہ کے، جیسے کہ آج ہم۔ چنانچہ سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ گفتگو انہی کی ہے، اور اس میں ان کو آئینہ دکھایا گیا کہ یہ تمہارے جرائم ہیں، اور ان کی پاداش میں تمہیں اب معزول کیا جا رہا ہے۔ اور اس امت کے لیے اس میں عبرت آموزی ہے، سبق آموزی ہے کہ ان واقعات سے سبق سیکھو اور ان گمراہیوں میں اور ان بے اعتدالیوں کا شکار مت ہو۔ چنانچہ بہت سے جرائم کا تذکرہ کرنے کے بعد انہوں نے انبیاء کو قتل کیا، انہوں نے بچڑے کو بنا کر اور معبود بنا لیا، اس کی پوجا شروع کر دی، انہوں نے یوم سبت کے احکام کا مذاق اڑایا، اور پھر جو ان میں مجرم تھے انہیں مسخ کی سزا دی گئی، وہ بندر بنا دیے گئے، ہلاک کر دیے گئے، عبرت کا نشانہ بنا دیے گئے۔ ان سارے واقعات کے بعد فرمایا قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس، اے نبی ان یہودیوں سے، بنی اسرائیلیوں سے یہ کہیے، اس لیے کہ وہ دعوے دار ہوتے کہ ہم ہیں اصل میں اہل کتاب، ہم ہیں اللہ کو ماننے والے، ہماری نسل میں بے شمار رسول آئے ہیں، اصل ہدایت پر ہم ہیں۔ تو ان سے کہیے کہ ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة، اگر تمہارے ہی لیے ہے وہ آخرت کا گھر اللہ کے ہاں، خالص، وہ ریزروڈ ہے تمہارے لیے، من دون الناس، دوسرے لوگوں کو چھوڑ کر، تم ہی اس کے حقیقی وارث ہو، فتمنوا الموت، تو اس کا منطقی نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ پھر تم موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اس لیے کہ یہ موت ہی کا جو ہے، یہ زندگی تو ایک رکاوٹ ہے، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ایک مومن کے لیے تو یہ دنیا پابندیوں کی جگہ ہے، فلاں چیز سے رکنا ہے، فلاں حرام ہے، فلاں خلاف شریعت ہے، یہ تو قید خانہ ہے، پابندی ہے، صبر ہے۔ تو اس قید خانے سے جلدی سے نکل کر اور اللہ کے پاس پہنچنا اور جنت میں اپنے مقام تک پہنچنا، اس کی تمہیں جلدی ہونی چاہیے، موت کی تمنا کرو۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور یہ ہرگز تمنا نہیں کریں گے موت کی کبھی بھی، بسبب اس کے کہ جو کمائی انہوں نے آگے بھیجی ہے، جو ان کے کرتوت ہے، انہیں خوب معلوم۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ خوب واقف ہے، اچھا جاننے والا ہے ان ظالموں کو، ان حد سے گزرنے والوں کو۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، یہی ٹیسٹ جو ان کے سامنے رکھا گیا، لٹمس ٹیسٹ، یہ آج اصل میں ہمارے لیے بھی اس کے اندر ایک آئینہ موجود ہے۔ ہمارا بھی دعویٰ یہ ہے، ہم بخشے بخشائے ہیں، جنت جو ہے وہ ہمارا حق ہے، ہماری میراث ہے۔ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے تو سیٹ تو ریزروڈ ہے، نماز روزہ کر لیں گے تو اضافی مراتب اور اضافی جو ہے وہ درجات حاصل ہوں گے، ورنہ ہماری مسلمانی میں، ہمارے اسلام میں، ایمان میں تو کوئی کمی ہے نہیں۔ تو اگر واقعی یہ معاملہ ہے تو پھر موت کی تمنا کرنی چاہیے، لیکن یہی کیفیت آج ہماری بھی ہے، ہرگز کوئی تمنا نہیں کرتا موت، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دی تھی کہ آج امت جو ہے وہ ذلت اور مسکنت کے عذاب میں مبتلا ہے، جیسے کہ بنی اسرائیل پر یہ عذاب مسلط کیا گیا تھا، ہم پڑھ چکے ہیں وہ آیات، اور اسی کا ظہور ہے کہ دلوں میں دنیا کی محبت بیٹھ گئی ہے اور موت سے ایک نفرت اور گریز اور فرار، اس کا رجحان۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی ایک وقت آئے گا، اقوام عالم تم پر ایک دوسرے کو ایسے دعوت دیں گی جیسے دسترخوان چننے کے بعد مہمانوں کو بلایا جاتا ہے کہ آئیے اور یہ لقمہ تر ہے، اس کو تناول فرمائیے۔ اس طریقے سے اقوام عالم ایک دوسرے کو دعوت دیں گی کہ یہ امت مسلمہ جو ہے یہ بالکل لاچار اور بے بس ہے، مجبور ہے، اس کو جہاں سے چاہو نوچو، کھسوٹو، کاٹو، اپنا حصہ وصول کرو، تر نوالا بناؤ۔ صحابہ بہت حیران ہوئے کہ اللہ کے رسول کیا ایسا وقت بھی آئے گا؟ کیا ہم تعداد میں بہت کم ہوں گے؟ جواباً ارشاد فرمایا کہ نہیں، بل انتم یومئذ کثیر، بڑی تعداد ہوگی، اور بڑی تعداد سے بھی میں سمجھتا ہوں اس وقت جو تعداد ہے وہ صحابہ کرام کے وہم و گمان میں نہیں ہو سکتا کہ کبھی ہم 1.5 ارب بھی ہوں گے۔ 1.5 ارب سے بھی زائد ہیں اس وقت مسلمان گلوب کے اوپر۔ وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، لیکن تمہاری حیثیت ایسے ہوگی جیسے سیلاب کے اوپر کا جھاگ ہوتا ہے، جھاگ کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، تھوڑی دیر میں بلبلے بیٹھ جاتے ہیں، اس سے پہلے جب جھاگ خوب پھیلا ہوا ہو تو لگتا ہے کہ بڑا والیوم ہے، اس کا بڑا روب ہوتا ہے، بڑی حیثیت ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں کچھ نہیں ہے، آبلے ہیں، بلبلے ہیں۔ تو یہ حیثیت تمہاری ہو جائے گی۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس کا اصل سبب کیا ہوگا، حب الدنیا و کراہیت الموت، تمہارے اندر ایک برس پیدا ہوگا دنیا کی محبت اور موت سے فرار اور موت سے نفرت۔ آج امت اسی کیفیت میں ہے، اور یہ آیت دراصل اس کے اصل مخاطبین ہم۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، اور تم پاؤ گے مسلمانوں ان یہودیوں کو کہ یہ زندگی کے، دنیا کی زندگی کے انتہائی سے زیادہ حریص ہیں۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، ان سے بھی زیادہ جنہوں نے شرک کیا، دنیا کی زندگی کے اتنے زیادہ حریص ہیں، متمنی ہیں، اتنا ان کے دلوں میں محبت جو ہے وہ راسخ ہے۔ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، ان میں سے ہر ایک کی خواہش یہ ہے کہ وہ 1000 برس عمر پائے، اس کی عمر جو ہے وہ طول پکڑے 1000 برس تک پھیل جائے۔ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ، اور محض یہ بات ان کو عذاب سے نہیں بچا سکتی کہ وہ لمبی عمر پائیں، ان کی عمر 100 سال کی ہو جائے، 1000 برس کی بھی ہو جائے۔ فرض کیجئے اس وقت کے یہودی جب قرآن نازل ہو رہا تھا ان کی یہ خواہش پوری ہو جاتی کہ وہ 1000 برس کی عمر پاتے، تو
آج بھی ان کے انتقال کو 400 سے زیادہ برس ہو چکے تھے. کہاں جائیں گے؟ عذاب سے تو نہیں بچ سکتے. واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ دیکھتا ہے جو عمل یہ کرتے ہیں. قل من کان عدوا لجبریل، اے نبی کہہ دیجئے کہ جو کوئی دشمن ہوا جبرائیل کا، فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ، تو جبرائیل نے تو نازل کیا ہے اس قرآن کو آپ کے قلب پر اللہ کے حکم سے. یہ اصل میں یہودیوں کا ایک اور اعتراض تھا، اور یہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے کے مصداق. غصہ تو اللہ پر تھا کہ یہ نبوت اور رسالت کا جو منصب اور شرف تھا یہ ہم سے چھین کر بنو اسماعیل کو کیوں دے دیا. اتار رہے ہیں جبرائیل پر کہ یہ ہمارا پرانا دشمن ہے، اور اصل میں بدنیتی جو ہے معاذ اللہ وہ جبرائیل کی ہے کہ وہی لے کر پہنچ گئے بنو اسماعیل میں. اب جبرائیل یقیناً وہ ہیں کہ جو تمام انبیاء اور رسولوں کے پاس وہی لاتے رہے ہیں، لیکن وہ اپنی آزاد مرضی سے نہیں، وہ تو پابند ہیں اللہ کے احکام کے. انہیں تو یارہ نہیں اللہ کی سرتابی کا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن غصہ اتار رہے ہیں جبرائیل پر. تو قل من کان عدوا لجبریل، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ جو کوئی دشمن ہوا جبرائیل کا، غصہ اللہ پر ہے، اتار رہے ہو جبرائیل پر، تو سن لو فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ. جبرائیل نے تو اے نبی آپ کے قلب پر اس کلام کو نازل کیا ہے اللہ کے حکم سے، مصدقا لما بین یدیہ، اور یہ قرآن تصدیق کرتا ہوا آیا ہے اس کی کہ جو ان کے سامنے ہے، یعنی تورات. وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، اور ہدایت ہے اور بشارت ہے اہل ایمان کے لیے. مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ، جو کوئی دشمنی کرے گا اللہ کے ساتھ اور اس کے فرشتوں کے ساتھ، وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ، اور اس کے رسولوں کے ساتھ اور جبرائیل اور میکائیل کے ساتھ، فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ، تو وہ جان لے کہ یقیناً اللہ دشمن ہے ایسے کافروں کا. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور اے نبی ہم نے آپ کی جانب نازل فرما دی ہیں وہ آیات جو بڑی روشن ہیں، واضح ہیں. وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور ان کا انکار نہیں کر سکتے مگر وہی کہ جو حد سے گزر جانے والے ہیں، انتہائی سرکش ہیں، نافرمان ہیں. أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، تو کیا ان کا معاملہ یہی رہے گا کہ جب بھی کبھی وہ باندھیں گے کوئی عہد، أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا، جب بھی کبھی انہوں نے اللہ سے کوئی عہد و پیمان کیا ہے، باندھا ہے، نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک گروہ نے بنی اسرائیل کے یہودیوں کے اس عہد کو اٹھا کر پھینک دیا، یعنی اس کی عہد کی خلاف ورزی کی ہے، عہد شکنی کی ہے، توڑ ڈالا اپنے معاہدے کو. بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ ان میں سے اکثر وہ ہیں کہ جو ایمان نہیں رکھتے، دعوے دار ہیں ایمان کے، حقیقتاً ایمان سے محروم. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور جب پہنچے ان کے پاس ایک رسول اللہ کی جانب سے صلی اللہ علیہ وسلم، مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، اور وہ تصدیق کرنے والے ہیں ان کی اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے، تورات. گویا ان کے اپنے معیار کے مطابق بھی یہ رسول برحق ہیں، اور ان کے انکار کرنے کی ان کے اپنے عقیدے کے مطابق کوئی گنجائش نہیں ہے. لیکن اب وہ رسول آ گئے. نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، تو اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا. کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ کچھ جانتے ہی نہیں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ان کی کتاب میں درج ہیں، آپ کے پیشن گوئیاں درج ہیں، آپ کے حالات و واقعات مذکور ہیں ان کی مذہبی کتابوں میں. اس سب سے جو ہے انہوں نے ان کو اٹھا کر جیسے ڈال دیا اپنے پیچھے، انجانے بن گئے جیسے انہیں معلوم ہی کچھ نہیں. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور پیچھے چلے، اتباع کیا انہوں نے اس علم کا جو پڑھا کرتے تھے شیاطین سلیمان کے عہد حکومت میں. چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کی کتاب کو تھامتے، اس پر عمل کرتے، اس کو پڑھتے، اس کی تلاوت کرتے، اسے سمجھتے، اس پر عمل کرتے. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے پیچھا کیا، اتباع کیا اس علم کا جو سلیمان کے عہد حکومت میں شیاطین جو ہیں وہ پڑھا کرتے تھے.
یہ وہ سحر کا علم ہے، جادو ٹونا ٹوٹکا، اور یہ وہ چیز ہے کہ جو حرام ہے اہل ایمان کے لیے۔ جادو کے اندر ایک تاثیر ہے، لیکن یہ کہ جیسے زہر میں ایک تاثیر ہے، کوئی کھائے گا تو مر جائے گا، تو جادو کی اپنی ایک تاثیر ہے، لیکن کسی پر جادو کرنا، جادو کرانا یہ حرام ہے اور کفر کے مترادف ہے۔ ایسا کرنے والا شخص جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ڈکلیئر کیا کہ وہ کافر۔ یہ لوگ جو ہے اصل ہدایت کو چھوڑ کر ان چیزوں کے اندر انوالو ہو گئے، ان میں دلچسپیاں بڑھ گئیں، ان میں شغف پیدا ہو گیا، ان کے اندر جو ہے ملوث ہو گئے۔ جو سلیمان کے عہد میں شیاطین پڑھا کرتے تھے، حضرت سلیمان کے عہد میں چونکہ ان کی حکومت جنات پر بھی تھی اور ان سے وہ کام بھی لیتے تھے، تو انسانوں کا اور جنات کا آپس میں میل ملاپ انکاؤنٹر رہتا تھا۔ تو لوگوں نے شیاطین جن سے کچھ سحر اور ٹونا ٹوٹکا سیکھ لیا اس دور میں۔ چونکہ وہ دور سلیمانی تھا تو اس کو عام طور پر نقش سلیمانی اور فلاں جو ہے وہ سارا اس کو منسوب کرتے ہیں حضرت سلیمان کے ساتھ، حالانکہ یہ حقیقتاً غلط ہے۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ، چنانچہ آگے الفاظ یہ ہیں کہ سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا، معاذ اللہ، وہ اس کے اندر ملوث ہرگز نہیں ہوئے، اور اس جادو کی نسبت ان کی طرف بالکل غلط۔ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، بلکہ یہ شیاطین تھے، شیاطین جن، جنہوں نے یہ سارا کفریہ سلسلہ چلایا۔ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، وہ لوگوں کو سحر سکھایا کرتے تھے، تعلیم دیا کرتے تھے۔ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ، اور انہوں نے پیروی کی اس علم کی جو نازل کیا تھا علی الملکین، اتارا گیا تھا دو فرشتوں پر بابل میں، اور ان دو فرشتوں کا نام تھا ہاروت اور ماروت۔ عراق کے شہر بابل کے اندر یہودیوں کی آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو فرشتے اتارے، ہاروت اور ماروت نام کے۔ وہ دونوں جو ہیں وہ آئے تھے اور وہ جادو ٹونا جانتے تھے اور سکھاتے تھے، لیکن ساتھ ہی کہتے تھے کہ دیکھو اس کے اندر ملوث نہ ہونا، اس علم کو مت سیکھو، جادو مت کرو، یہ کفر ہے۔ چنانچہ آگے الفاظ آ رہے ہیں وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ، وہ دونوں فرشتے کسی کو وہ علم نہیں سکھاتے تھے، حَتَّى يَقُولَا، جب تک کہ یہ نہ کہہ دیں، یہ وارننگ نہ دے لیں کہ اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ، دیکھو ہم تمہارے لیے آزمائش بنا کر بھیجے گئے ہیں، فتنہ ہیں، تو تم اس کفر کے اندر ملوث مت ہونا۔ آزمائش یہ ہوتی ہے کہ انسان کے لیے ایک ایسی سچویشن ہے کہ ترغیب بھی ہے گناہ کی، لیکن ساتھ ہی حکم بھی ہے کہ ادھر جانا نہیں ہے۔ تو موقع تو ہے، سکھا تو ہم دیں گے جو ہمارے پاس آئے گا، لیکن جان لو جو کفر میں مبتلا ہوگا، وہ جو شہر کے اندر آیا وہ صریحاً کافر ہو جائے گا۔ فلا تکفر، تو کفر میں مت پڑو۔ فیتعلمون منہما، تو ان لوگوں نے، بنی اسرائیل نے، یہودیوں نے سیکھ لیے ان دونوں سے وہ علم، ما یفرقون بہ بین البر وزوجہ، جس سے وہ جدائی ڈالتے تھے شوہر اور بیوی کے درمیان۔ اس علم کا اصل حاصل کیا ہے؟ گھروں کے اندر حالات بگاڑنا، ناچاقی پیدا کرنا، خاندانی نظام درہم برہم کرنا، اور جب خاندانی نظام تباہ ہو جائے تو پورا معاشرہ برباد ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو معاشرے کی بربادی کا سبب تھا، اور بنی اسرائیل جو ہیں یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ کفر ہے اس کے اندر انوالو ہوئے، اور خوب بھرپور طور پر انوالو ہوئے۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، حالانکہ وہ ہرگز نقصان پہنچانے والے نہیں تھے اس علم کے ذریعے سے کسی کو بھی مگر اللہ کے اذن سے۔ زہر میں بھی تاثیر ہے تو اللہ کی ڈالی ہوئی ہے، دوا میں بھی تاثیر ہے تو اللہ کی عطا کرتا ہے، جادو علم جو ہے اس کے اندر بھی تاثیر ہے تو اللہ کے اذن کے بغیر وہ مؤثر نہیں ہو سکتا۔ تو یہ تو اپنی جگہ بات طے ہے، لیکن جو اللہ نے تاثیر رکھی ہے اسی کے حوالے سے اسے کفر قرار دیا گیا۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور وہ سیکھتے تھے وہ باتیں جو ان کے لیے نقصان کا باعث تھی اور ان کے لیے ہرگز نفع بخش نہیں تھی۔ وَلَا يَنفَعُهُمْ، انہوں نے اپنا نقصان کیا ہے، پاؤں پہ کلہاڑی چلائی ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور وہ خوب جانتے تھے کہ جس کسی نے اسے اختیار کیا
جو کوئی جادو ٹونوں میں ملوث ہوا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ اب یہ ہم آیات پڑھ رہے ہیں اور بنی اسرائیل کے حوالے سے ہمارے ذہنوں میں ایک تصور پیدا ہو رہا ہے کہ ایسے نالائق لوگ تھے، لیکن آج یہ امت کیا کر رہی؟ جادو ٹونا ٹوٹکا اتنا رواج پا چکا ہے، اور کتنی اس کی جو ہے تشہیر ہوتی ہے، اس کے لیے ہمارا پرنٹ میڈیا یوز ہو رہا ہے بھرپور طور پر۔ اشتہاری مہم، آپ کراچی سے، لاہور سے کراچی چلے جائیں ٹرین میں تو سارے رستے آپ دیکھتے رہیں گے۔ یہ لوگ اس قابل ہیں کہ ان کو چوراہے پر سولی پر لٹکایا جائے، لیکن اسلامی معاشرہ ہو تب کی بات ہے۔ یہ کھلا کفر پھیلانے والے اور لوگوں کو کفر کے اندر مبتلا کرنے والے، اور ہمارے عوام بھی جاہل جو اس کی طرف جا رہے، جانتے بوجھتے جا رہے ہیں۔ تو ایسی چیزوں پر اسلامی معاشرہ ہو، صحیح معنی میں اسلامی حکومت ہو تو سخت ترین پابندی ہو، لیکن یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اور آج ہم بھی اسی مقام پہ کھڑے ہیں جس کا ذکر یہاں ان آیات میں بنی اسرائیل کے حوالے سے ہوا۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور کیا ہی بری شے ہے جس کے عوض بیچ دیا انہوں نے اپنے آپ کو، اپنی عاقبت برباد کر ڈالی۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ انہیں کچھ سمجھ ہوتی۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اور اگر وہ لوگ ایمان لاتے اور تقویٰ کی روش اختیار کرتے۔ تقویٰ کیا ہے؟ جس چیز سے اللہ نے روک دیا، رسول نے منع کر دیا، باز آ جاؤ، یہ حرام ہے، اس کے قریب نہیں جانا، یہ شریعت میں ممنوع ہے، اس کے قریب مت پھٹکنا۔ تقویٰ یہ ہے کہ پھر ان احکامات کا پورا لحاظ رکھا جائے، اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے ہر شکل میں، مسجد میں بھی بچنا ہے، بازار میں بھی، گھر میں بھی، سڑک پر بھی، مارکیٹ میں بھی، ہر جگہ اللہ کے احکامات کو توڑنے سے بچنا، یہ تقویٰ ہے۔ تو اگر یہ روش اختیار کرتے، اور یہ آیت ان کے لیے نہیں ہمارے لیے بھی ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو اللہ کے ہاں بہت بہتر بدلہ پاتے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ انہیں کچھ سمجھ ہوتی۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا، اہل ایمان مت کہا کرو راعنا، بلکہ کہو انظرنا، واسمعوا، اور سنتے رہو، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہودیوں کی شرارت کے بہت سے قصے ہم پڑھ چکے ہیں ان کی تاریخ کے حوالے سے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہ شرارتوں سے باز نہیں آتے تھے۔ چنانچہ آپ کی محفل میں آتے تو محفل کے حوالے سے کچھ آداب ہوتے ہیں اور کچھ کلمات ایسے ہوتے ہیں جیسے ایکسکیوز می، پارڈن، جو صاحب صدر ہو، جو صاحب مجلس ہو، صدر مجلس ہو، اس کو متوجہ کرنے کے لیے تو عربی میں ایک لفظ استعمال ہوتا راعنا، ذرا توجہ کیجئے۔ تو یہ یہودی جب آتے تھے تو اپنا خب سے باطن نکالنے کے لیے یہاں پر زبان کو لوچ دے کر کہتے راعینا۔ اب یہ ایک ایسا عربی میں وہ لفظ ایسا بن گیا کہ جس میں توہین کا پہلو۔ راعی چرواہے کو کہتے ہیں، اے میرے چرواہے، معاذ اللہ۔ دل میں خوش ہوتے تھے کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا، لیکن ہمیں کوئی پکڑ بھی نہیں سکتا، کوئی گرفت نہیں کر سکتا، کوئی پوچھے گا تو ہم کہیں گے ہم نے تو راعینا کہا ہے، آپ کی سماعت میں کوئی فرق ہوگا۔ تو اس شرارت کو اللہ نے یہاں پر بے نقاب کر دیا، اور مسلمانوں سے کہا گیا کہ تم اس لفظ کو ہی چھوڑ دو جس کی آڑ میں یہ اپنی خب سے باطن کو نکال رہے ہیں۔ تم کہو انظرنا، ایک اور کلمہ ہے وہ بھی اسی مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس میں گنجائش نہیں ہے ان کے لیے کہ اس قسم کا جو ہے وہ معاملہ کر سکے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا، اصل میں یہاں خطاب تو مسلمانوں سے ہے، لیکن یہودیوں ہی کی شرارت کو اجاگر کرنا مقصود ہے، بات یہودیوں کی ہو رہی ہے، اہل کتاب کی۔ راعنا مت کہا کرو، بلکہ تم کہو انظرنا، وللکافرین عذاب علیم، کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب، ہرگز نہیں چاہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے، ولا المشرکین، اور نہ ہی وہ کہ جنہوں نے شرک کیا ہے۔ یہ مشرکین اور اہل کتاب یہ ہرگز نہیں چاہتے ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ نازل کیا جائے تم پر کچھ بھی خیر تمہارے رب کی جانب سے۔ اور یہ خیر تو بہت بڑا خیر ہے، یہ تو ان کے لیے سب سے بڑا ایک مسئلہ بنا ہوا ہے کہ یہ فضیلت اللہ نے
بنو اسماعیل کو عطا کی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دی ہے۔ یہ وحی آسمانی، یہ قرآن کا نزول، یہ جو ہے ان کے سینوں پر سانپ لوٹ رہا ہے اس کی وجہ سے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ خاص فرما دیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہتا ہے، یہ تو اختیار اس کا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ما ننسخ من آیۃ او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها۔ اب ایک اور ان کا اعتراض تھا یہودیوں کا، وہ نسخ کے حوالے سے تھا کہ قرآن مجید میں بعض اوقات کوئی حکم نازل ہوا، پھر اس کے بعد اس کو منسوخ کر دیا گیا، پورے طور پر و جزوی طور پر۔ آج ہی ہم پڑھیں گے کہ حکم آیا کہ مرنے والا جو ہے وصیت کیا کرے، یہ لازم ہے، لیکن کچھ عرصے کے بعد وراثت کے احکام آ گئے کہ جب کوئی شخص انتقال ہو جائے تو اس کی جائیداد جو بھی وہ چھوڑ کر مرا ہے، وراثت، وہ تقسیم ہوگی ایک فارمولے کے مطابق، اور وصیت اگر وہ کرے گا بھی تب بھی 1/3 حصے میں مؤثر ہوگی، ورنہ وصیت نہ بھی کرے تو کوئی حرج نہیں ہے، جو بھی وراثت ہے وہ تو تقسیم ہو جائے گی شریعت کے مطابق۔ اب وہ فرضیت جو ہے وہ باقی نہیں رہی۔ اس قسم کے معاملات کو بنیاد بنا کر انہوں نے کہا کہ کیا اللہ کو پہلے سے نہیں معلوم تھا کہ اصل حکم یہ ہے، بعد میں پتہ لگا کہ یہ بہتر ہے؟ یہ نص جو ہے اس کے حوالے سے بھی اعتراض۔ فرمایا ما ننسخ من آیت، جو بھی آیت ہم منسوخ کرتے ہیں، او ننسہا، یا آپ کے حافظے سے اس کو محو کر دیتے ہیں، نأتی بخیر منہا، ہم لے آتے ہیں اس سے بہتر، او مثلہا، یا ہم اسی جیسی کوئی اور آیت یا اس جیسا کوئی اور حکم۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تم جانتے نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ تم اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اوپر کوئی قدغن لگانا چاہتے ہو کہ ایک حکم کے بعد وہ دوسرا حکم نہیں دے سکتا۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم جانتے نہیں کہ اللہ ہی ہے بادشاہ آسمانوں اور زمین کا، کل اختیار کا مالک تو وہ ہے، تم کون ہوتے ہو؟ ایک وقت میں اگر ایک حکم مناسب تھا اور اس وقت وہ حکم دیا گیا، دوسرے وقت میں کوئی اور حکم جو ہے اس وقت کے حوالے سے زیادہ مناسب ہے، تو یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، اس کا علم کامل، اس کی قدرت کامل۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، ہاں تم جو اعتراض کر رہے ہو، تمہارے لیے اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی حمایتی ہوگا نہ مددگار، تم اپنی فکر کرو۔ ام تریدون ان تسألوا رسولکم، اے مسلمانوں کیا تم چاہتے ہو کہ تم بھی اپنے رسول سے سوال کرو، کما سئل موسیٰ من قبل، جیسے کہ سوال کیا گیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے۔ ومن یتبدل الکفر بالایمان، وہ ایسے سوال جس میں نیت نہیں ہوتی عمل کرنے کی بلکہ الجھانا مقصود ہوتا ہے، تو مسلمانوں تم اس سے گریز کرنا۔ ومن یتبدل الکفر بالایمان، اور جو کوئی ایمان کے بدلے میں کفر اختیار کر لے، فقد ضل سواء السبیل، وہ تو بھٹک گیا سیدھے راستے سے۔ اس قسم کا انداز رسول کے ساتھ اختیار کرنا اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب میں سے اکثریت کی ایک عظیم اکثریت وہ ہے جن کی شدید خواہش یہ ہے، لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، کہ تمہیں پھیر دیں ایمان کے بعد حالت کفر میں، کہ تمہارا ایمان جو ہے انہیں کسی طور قبول نہیں، ان کی شدید آرزو ہے کہ تمہیں لوٹا دیں واپس حالت کفر میں۔ حسدا من عند انفسہم، قرآن مجید نے ان کے اصل مرض کی نشاندہی کر دی یہاں پر، یہ ان کے اپنے دلوں کا، اندر کا، باطن کا حسد ہے، اس کے سبب یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں جو نعمت ملی ہے وہ تم سے سلب ہو جائے، تم ایمان سے محروم ہو جاؤ، یہ نزول وحی کا سلسلہ منقطع ہو جائے، یہ ان پر بہت گراں گزر رہا ہے۔ حسد کی آگ میں جلے جا رہے ہیں کہ یہ فضیلت کل تک ہمارے پاس تھی، مسلمانوں کو کیوں مل گئی، بنو اسماعیل کے پاس کیوں آ گئی؟ یہ ہے اصل میں، آپ پہچان لیجئے۔ اب تو خیر دنیا میں یہ بات بہت واضح ہو کر سامنے آ گئی ہے کہ یہود و نصارہ اسلام کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ قطعاً کوئی ہمدردی نہیں رکھتے، وہ دشمن ہیں اسلام کے اور مسلمانوں کے۔ 9/11 کے بعد یہ بات زیادہ کھل کر مسلمانوں کے سامنے آئی ہے۔
ورنہ اب تک ہمارا پڑھا لکھا طبقہ تو یہ کہتا تھا کہ یہود کو خام خام بدنام کرتے ہیں کہ وہ ہمارے دشمن ہیں، انہیں ہم سے کیا سروکار، وہ تو بڑے بااصول ہیں، وہ تو بزنس کے اصول جانتے ہیں اور ان کو جو ہے آبزرو کرتے ہیں کہ ایتھکس جو ہے اخلاقی ایتھکس ہے ان کی بزنس کے معاملے میں، ہم نے تو انہیں بڑا بااصول پایا ہے، اور یہ خام خواہ کا پروپیگنڈا ہے کہ وہ مسلمانوں سے کوئی بغض رکھتے ہیں۔ قرآن مجید بتا رہا ہے کہ ہے ان کا پرابلم، اور وہ اب کھل کر سامنے آ گیا۔ 9/11 کے بعد بھی اگر کسی کی آنکھیں نہیں کھلی تو اپنی عقل کا ماتم کرے۔ یہ سارا ڈرامہ یہودیوں کا سٹیج کیا ہوا ہے، اور مسلمانوں کے خلاف اسلام کو مٹانے کی کوشش۔ وہ اس وقت پوری دنیا میں اپنی حکومت کا خواب دیکھ رہے ہیں، واحد جو رکاوٹ ہے وہ مسلمان ہی ہے، اور ان سے پرانا بغض ہے، انہیں حسد ہے۔ پاکستان جب سے وجود میں آیا ہے اس دن سے وہ اس ملک کے خلاف سازشوں میں مصروف ہے، یہ فیکٹس۔ تو ہمیں حقیقت معلوم نہیں، لیکن قرآن تو آپ کو بتا رہا ہے، اس کو تو پڑھیں۔ ان کے اندر کا حسد ہے جس کی وجہ سے یہ سازشیں کرتے رہے ہیں، اس وقت بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی، اور قیامت تک کرتے رہیں گے، جب تک کہ ان کا آخری انجام نہیں آ جاتا، اور وہ بھی انشاءاللہ زیادہ دور نہیں ہے۔ حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، یہ تو سارا حسد ہے ان کے دلوں کا، ورنہ ان پر حق تو پورے طور پر واضح ہو چکا ہے، اس کے باوجود یہ کر رہے ہیں۔ فاعفوا واصفحوا، اے مسلمانوں تم ان سے درگزر کرو اور چشم پوشی کی روش اختیار کرو، چھوڑ دو ان کو ان کے حال پر۔ حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ لے آئے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ فیصلہ آ گیا، یکے بعد دیگرے تینوں قبیلوں کے خلاف اقدام کیا گیا، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، اور تینوں کو عہد شکنی اور بد عہدی کی پاداش میں باری باری مدینے سے باہر نکال دیا گیا، بے دخل کر دیا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، جان لو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اے مسلمانوں تم تو نماز قائم رکھو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو، دین پر پورے طور پر کاربند رہو۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر، اور جو بھی خیر نیکی اپنے واسطے تم آگے بھیجو گے، تجدوہ عند اللہ، پاؤ گے اسے اللہ کے ہاں۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھتا ہے۔ وقالوا لن يدخل الجنۃ الا من كان هودا او نصارى، اور دعویٰ ان کا یہ ہے، ان یہودیوں کا، کہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، یہ اہل کتاب یہودی ہو یا نصرانی، ان کا دعویٰ ہے کہ ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوگا مگر وہی جو یہودی ہو یا نصرانی ہو۔ اس بات کو کھولیں گے تو یہ سامنے آئے گی، یہودیوں کا دعویٰ یہ ہے کہ جنت میں صرف یہودی داخل ہوں گے، اور عیسائی یا نصرانی ان کا دعویٰ یہ ہے کہ جنت صرف نصرانیوں کے لیے، عیسائیوں کے لیے ہے۔ تلک امانیہم، یہ ان کے خوش کن تمنائیں، آرزوئیں ہیں، خود ساختہ، جن کی کوئی حقیقت نہیں، یہ خیالی پلاؤ ہیں ان کے اپنے پکائے ہوئے۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، کہیے کہ لاؤ کوئی سند، کوئی دلیل اگر تم سچے ہو۔ آج بھی تورات اٹھا کر لے آؤ، انجیل اٹھا کر لے آؤ، اس میں کوئی ایسی بات ثابت کر کے دکھا دو۔ تحریف شدہ تورات میں بھی ایسی بات نہیں ملے گی۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، کیوں نہیں، جس کسی نے اپنے سر کو جھکا دیا اللہ کے سامنے، سر تسلیم خم کر دیا پورے طور پر، وہو محسن، اور وہ حسن عمل کا مظاہرہ کرنے والا ہے، اچھے عمل کرنے والا، عمدہ اعمال کرنے والا، فلہ اجرہ عند ربہ، اس کا اجر محفوظ ہے اس کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ اور غمگین ہوں گے۔ وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء، یہود کہتے ہیں کہ نصارہ کی کوئی بنیاد نہیں ہے، کوئی موقف نہیں ان کا۔ وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء، اور نصارہ یعنی عیسائیوں کا کہنا یہ ہے کہ یہودی کسی رستے پر نہیں ہے، ان کا کوئی موقف نہیں، کوئی بنیاد نہیں، ان کے پاؤں تلے کوئی زمین نہیں۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ یہ سب کے سب کتاب کے پڑھنے والے ہیں، تورات کو پڑھنے والے ہیں۔
تورات جو ہے وہ کامن ہے ان کے درمیان. اس وقت بھی بائبل کے نام سے اصل میں جو بک ملتی ہے وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے، اس کے اندر پہلے، اور پھر نیو ٹیسٹمنٹ ہے. اولڈ ٹیسٹمنٹ اصل میں تورات ہے، وہ اس انجیل کے ساتھ ہی جڑی ہوئی آپ کو ملے گی. عیسائی اس کو بھی مانتے ہیں آسمانی کتاب. تو جو بڑا حصہ تو وہی ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ کا، اور اس پر دونوں کا اتفاق ہے. وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، ایک ہی کتاب ہے جس کی تلاوت کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی تکفیر ہو رہی ہے. كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو کچھ بھی نہیں جانتے، انہی جیسی بات انہوں نے بھی کہی ہے. یہ کچھ نہ جاننے والے یہ قریش مکہ ہیں، یہ امی، جن کے پاس کوئی آسمانی کتاب نہیں ہے، کوئی سند، کوئی بنیاد ان کے پاس ہے ہی نہیں. لیکن دعویٰ ان کا بھی یہی ہے کہ ہم صحیح راستے پر ہیں، باقی سب غلط. تو بڑے میاں چھوٹے میاں، سبحان اللہ، اگر یہودی یا عیسائی کسی بنیاد پر بات کر رہے ہیں تو کوئی بنیاد تو ہے. ان کے پاس کیا بنیاد ہے؟ لیکن موقف ان کا بھی یہی ہے. فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن، فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، ان تمام باتوں کا جن میں یہ آپس میں اختلاف کرتے تھے، جھگڑتے تھے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا کہ جو منع کرے، روکے اللہ کی مساجد سے لوگوں کو، أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، کہ وہاں ذکر کیا جائے اللہ کے نام کا، وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اور جو اللہ کی مسجدوں کو اجاڑنے اور تخریب کاری کے درپے ہوتا ہے، وہ سب سے بڑھ کر ظالم ہے. أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ، ایسے لوگوں کے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ وہ داخل ہوں ان مسجدوں میں مگر ڈرتے ہوئے. انہیں کوئی حق نہیں پہنچتا. ایک دوسرے کی عبادت گاہوں کو انہوں نے اجاڑا ہے، یہودیوں نے اور نصرانیوں نے. اور پھر اب یہ مشرکین مکہ ہیں جو مسلمانوں کو بیت اللہ میں آنے سے روک رہے ہیں، اور توحید کے ماحول کو خراب کر کے وہاں پر جو ہے وہ بت لا کر رکھ دیے انہوں نے، خرابی کے در پہ. لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے، سخت عذاب ہے، بڑا عذاب ہے. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق و مغرب اللہ ہی کے ہیں. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو جدھر بھی تم رخ کرو گے وہ اللہ ہی کا رخ ہے. اللہ تعالیٰ کسی ایک سمت میں معین نہیں ہے، اس نے اپنے آپ کو محدود اور مخصوص نہیں کر لیا کسی ایک سمت میں. مشرق مغرب شمال جنوب سب اسی کے. یہ گفتگو چل رہی تھی بنی اسرائیل کی اور ان کی شرارتوں کی اور ان کے جرائم کی، ان کی تاریخ کے حوالے سے، لیکن اچانک ایک نئی بحث آ گئی ہے، اور یہ بعد میں کھلے گا کہ اس بحث کی بڑی معنویت ہے اور اس کا ربط ہے اگلے مضامین کے ساتھ. کیونکہ 2 رکوعوں کے بعد تحویل قبلہ کا حکم آنے والا ہے. ہم یہاں تک پہنچ گئے کہ یہودیوں پر چارج شیٹ مکمل ہو گئی، اور یہ ثابت ہو گیا کہ وہ اس منصب کے اہل نہیں ہیں جو اللہ نے ان کو عطا کیا تھا، وہ معزول کر دیے گئے، اور ایک نئی امت کی اب تشکیل ہو رہی ہے، اور وہ منصب جو ان کے پاس تھا اب اس نئی امت کو عطا کر دیا گیا. اور اسی کی علامت کے طور پر تحویل قبلہ کا حکم آ رہا ہے. اس کی تمہید ہے یہاں پر کہ جان لو مشرق و مغرب سب اللہ کے ہیں، وہ کسی ایک خاص سمت میں محدود و مقید نہیں ہے. ان اللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بڑی گنجائش والا، بڑی وسعت والا، سب کچھ جاننے والا ہے. وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، اور وہ کہتے یہ ہیں کہ اللہ رکھتا ہے اپنی اولاد، کسی کو اس نے اپنا بیٹا بنایا ہے. یہ نصارہ کا دعویٰ تھا، اتنا بڑا دعویٰ، اتنی بڑی گستاخی اللہ کی شان میں. سبحانہ، وہ پاک ہے اس سے. بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ اسی کا ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، سب اس کی ملکیت ہے، سب اس کی مخلوق ہے. اگر کوئی اولاد ہوگی تو وہ ہم سر ہوگی، ہم پلہ ہوگی، تو سوال ہی نہیں. وہ تو ایک ہی ہے، یکتا ہے. قل هو اللہ احد، اس کے سوا جو کچھ ہے اس کی ملکیت ہے، اس کی مخلوق. کل لہ قانتون، سب اسی کے آگے جھکے ہوئے ہیں، تابع دار ہیں، فرما بردار ہیں. بدیع السماوات والارض،
وہ موجد ہے آسمانوں اور زمین کا، بدیع ہے پیدا کرنے والا، عدم سے وجود بخشنے والا ہے، کچھ نہ تھا اور پھر اس نے یہ سب کچھ کائنات پیدا کر دی، وہی ہے موجد۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، اور جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی امر کا، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، تو بس وہ اتنا ہی کہتا ہے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے۔ اس کا ایک کلمہ کن ہی کافی ہے۔ عالم امر کے اندر جب بھی اس کا حکم ہوتا ہے تو اسی انداز سے معاملات ہوتے ہیں۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور کہا ان لوگوں نے جو کچھ علم نہیں رکھتے، یعنی یہ قریش مکہ، اہل عرب، لولا یکلمنا اللہ او تاتینا آیہ، اللہ تعالیٰ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا براہ راست، یا ہمیں کوئی نشانی کیوں نہیں لا کر دکھائی جاتی، جن نشانیوں کا ہم مطالبہ کر رہے ہیں ہمارا مطالبہ پورا کیوں نہیں کیا جاتا۔ کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، اسی طرح کہتے رہے ہیں وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے، انہی جیسی باتیں، اسی قسم کے اعتراضات، اسی قسم کے مطالبات ہر قوم نے اپنے نبی سے کی۔ تشابہت قلوبہم، ان کے دل باہم ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں سب۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، ہم نے واضح کر دی ہیں، کھول کر بیان کر دی ہیں اپنی نشانیاں، آیات ان لوگوں کے لیے جو یقین کرنے والے ہیں۔ اس قرآن مجید کے بعد اب کسی اور معجزے کی ضرورت ہے کیا؟ اب بھی حق منکشف نہیں ہوا، حق اور باطل کا فرق واضح نہیں ہوا، جو کسی معجزے کا انتظار ہے۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق کے ساتھ بشیر اور نذیر بنا کر۔ ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم، اور جو جہنم والے ہیں ان کے بارے میں آپ سے سوال نہیں ہوگا۔ یعنی حق آ گیا، اب یہ مانتے ہیں یا نہیں مانتے ان کی اپنی ذمہ داری ہے۔ آپ کو ہم نے بھیج دیا بشیر اور نذیر بنا کر، خوشخبری دینے والا، خبردار کرنے والا، آپ نے حق واضح کر دیا، قرآن بیان کر دیا، کھول کر سنا دی اللہ کی آیات۔ اب نہیں مانتے تو یہ خود ذمہ دار ہیں، اور آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ جہنم میں کیوں گئے۔ وَلَا تُسْأَلُوا عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اس میں بڑا استغنا کا انداز ہے کہ اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، اب کوئی اگر حق کو نہیں مانتا تو وہ خود اپنا نقصان کر رہا ہے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، اور تم ہرگز راضی نہیں کر سکتے یہود کو بھی اور نصارہ کو بھی۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ، اور ہرگز راضی نہیں ہوں گے آپ سے یہ یہود اور نہ نصارہ، حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، جب تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی نہ کریں۔ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، کہہ دیجئے کہ اصل ہدایت تو وہی ہے کہ جو اللہ کی عطا کردہ ہدایت ہے، اللہ کی دی ہوئی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر